اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام، والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میری باتیں ہیں وہ والدین سے ہیں، اساتذہ کا بھی اس میں کردار ہے، لیکن زیادہ باتیں آج کی جو میری ہیں وہ والدین سے ہیں کہ بچہ ہوم ورک کرنے میں پریشان کیوں، کہ بچے کو ہوم ورک کرنے میں کیوں پریشانی ہے اور والدین کا کیا اس میں کردار ہے۔ ہمارے ہاں تمام والدین کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ تعلیمی میدان میں ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرے، جس کے لیے وہ اپنی مالی استطاعت سے بڑھ کر بہترین سے بہترین سکول کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بات اکثر فراموش کر دیتے ہیں کہ بچے کی تعلیمی میدان میں اعلیٰ کارکردگی کے پیچھے سکول اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کا اپنا بھی ایک کلیدی کردار ہے جو انہیں ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح والدین اسکول اور اساتذہ سے اپنے بچے کے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اساتذہ جو ہیں وہ والدین سے بھی کچھ امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز میں والدین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہوم ورک کیوں دیا جاتا ہے۔ ہوم ورک بچے کی تعلیمی قابلیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسکول میں اساتذہ اس لیے بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں تاکہ بچے اسکول میں سیکھے ہوئے سبق کی گھر میں بھی خوب مشق کریں اور بچوں کو ان اسباق میں کام کرنے کا بار بار موقع دیا جائے جن میں انہیں زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ اسکول میں وقت کی کمی ہوتی ہے، زیادہ وقت لگتا ہے۔ بچوں کو جن اسباق میں مشکل پیش آتی ہے یا اسکول سے باہر کے وسائل استعمال کرنے کی ضرورت آ سکتی ہے، جیسے چارٹ بنانا یا خصوصی اسائنمنٹ کی تیاری وغیرہ، یہ بچوں کو ہوم ورک کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو ہوم ورک دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے کلاس کے باہر بھی منظم انداز میں کام کریں اور یہ کام کرنے کے وہ عادی بن جائیں۔ جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں بچوں کو اپنے والدین کی مدد درکار ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بچوں کو ہوم ورک مکمل کرنے کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوم ورک کے لیے جگہ اور وقت کا انتخاب۔ تو محترم والدین، ہوم ورک کے لیے بالکل ایک خاموش جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی شور شرابہ، کوئی موبائل یا ایسی چیزیں موجود نہ ہوں، بالکل تنہائی ہو۔ میں اکثر اوقات اپنے جاننے والوں کو یا چاہنے والوں کو ایک مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ وہ جب بھی مکان بنائیں تو وہ اپنے گھر میں ایک ایسا کمرہ لائبریری ٹائپ بنائیں کہ جس میں بالکل مکمل طور پہ خاموشی ہو، جس میں کوئی ٹی وی، کوئی موبائل، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ وہاں صرف بیٹھنے کی جگہ ہو، کچھ کرسیاں لگی ہوں، ٹیبل ہوں، نیچے کارپیٹ ہو اور کتابیں رکھنے کے لیے شیلفیں ہوں، یعنی ایک لائبریری ٹائپ چیز ہو کہ بچے کی مرضی ہے زمین پہ بیٹھ جائے، بچے کی مرضی ہے کرسی اور ٹیبل پہ بیٹھ جائے۔ تو آپ کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے، آپ ضرور بنائیں۔ ہم مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے تو بڑے بڑے کمرے بناتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی ایک تنہا کمرہ چاہیے ہے۔ تو آپ ضرور کمرہ بنائیں اور اس کمرے میں بچے کو یہ بٹھا دیں، وہ خاموشی سے بغیر کسی ڈسٹربنس کے وہ کام کرتا رہے۔ اس طرح وہ کم وقت میں اپنا زیادہ کام کر لے گا۔ اگر وہ شور شرابے ماحول میں ہوگا، اس کے پاس موبائل ہوگا، ٹی وی ہوگا، تو وہ تھوڑا سا کام بھی اگر اس کا ہوم ورک ہے تو اس پہ وہ بہت زیادہ وقت لگائے گا۔ اس کے بعد ہے بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کے بچے کو ہوم ورک کرنے میں مشکل پیش آئے تو بجائے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے اس کا حوصلہ بڑھائیں اور اسے یقین دلائیں کہ وہ ذرا سی محنت کرے گا تو آسانی سے ہوم ورک مکمل کر لے گا۔
بچوں کو ہوم ورک کر کے دینے سے ہمیشہ گریز کریں، کیونکہ بچوں کو ہوم ورک کر کے دینے سے بچے کے اپنے اوپر خود انحصاری میں کمی آنے کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے۔ بچے میں اس بات کا احساس جاگزی ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک خود کرنے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ احساس بچے کے تعلیمی کارکردگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس سے ہمیشہ گریز کریں کہ بچوں کو ہوم ورک خود کر کے نہ دیں۔ اساتذہ سے بات ضرور کریں، اساتذہ سے ضرور ملیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کو دیا جانے والا ہوم ورک بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، بچے کی ذہنی صلاحیت سے اوپر ہے، تو آپ اپنے بچے کے استاد سے، استانی سے ضرور بات کریں۔ اسکول کی مینجمنٹ کو بتائیں یا ڈائریکٹ آپ استاد سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسکول آنے کا وقت نہیں ہے تو میسیج کے ذریعے یا ٹیلی فون کال کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ کے بچے کا مسئلہ ہے وہ اساتذہ کو ضرور بتائیں۔ اس کے بعد بچے کو انعام دیں۔ اگر آپ کا بچہ ہوم ورک میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے تو آپ اس کو انعام سے نوازیں، جس میں کوئی ٹافیاں بھی ہو سکتی ہیں، پین پنسل بھی ہو سکتا ہے، کوئی کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بچہ ہوم ورک میں شوق پیدا کرے گا اور اپنا ہوم ورک شوق سے کرے گا۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہوم ورک کے دوران وقفہ کریں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوم ورک کرتے ہوئے تھک گیا ہے تو تھوڑا سا وقفہ کریں، اسے لان میں یا باہر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کھیلنے کی اجازت دیں یا خود اس کے ساتھ کھیلیں تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے اور دوبارہ آ کے اپنا ہوم ورک بہتر طریقے سے کر سکے۔ آپ بچے کے گریڈ چیک کرتے رہیں، بچے گریڈ چیک کریں، یعنی جو اسے منتھلی ٹیسٹ، روزانہ کا ٹیسٹ، ہفتے کا ٹیسٹ، جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی کاپی میں دیکھ لیں کہ ٹیچر نے اس پہ کیا ریمارکس لکھے ہوئے ہیں، ڈائری پہ کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ اس کے مطابق آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا بچہ اس وقت کس سٹیج میں جا رہا ہے۔ آخری جو پوائنٹ ہے آج کے اس بات چیت کا کہ بچہ ہوم ورک میں مشکل کیوں پیش کرتا ہے، وہ آخری پوائنٹ ہے ٹیوٹر کا انتخاب۔ ٹیوٹر کا انتخاب آپ کے گھر میں سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں بھی، آپ کی رشتہ داری میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیوٹر کا کام بیسیکلی اسے ہم ٹیچر نہیں کہتے بلکہ ٹیوٹر کہتے ہیں۔ ٹیوٹر کا آپ انتخاب کریں، ایک اچھا ٹیوٹر ہو جو بچے کو بٹھا کے ہوم ورک کروائے جو اس کو ملے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے کی کمزوری کو نوٹ کریں کہ بچے کی کس سبجیکٹ میں کمزوری ہے، کیا وہ میتھ میں ہے، سائنس میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، کسی اور سبجیکٹ میں ہے، اور ہوم ورک مکمل ہونے کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ ٹیوٹر بچے کی اس کمزوری پہ فوکس ہو جائے اور وہ کمزوری دور کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری بات چیت ہے اس پہ آپ بھرپور عمل کریں گے، اور مزید معلومات کے لیے، مزید تعلیمی باتوں کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں۔ میں واٹس ایپ بھی کرتا ہوں، جو نمبر میرے پاس ہیں، فیس بک پہ بھی شیئر کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔